فرشتوں کے پاری تو نمونے کے طور میں آج تمہارے سامنے ایسے بندیاں کا ذکر کرنے لگا جنہاں تو ایک باپ ہے اور ایک بیٹا. باپ نال دی نیکی کسے نہیں کمائی تے بیٹے نال دی بدبختی کسے نہیں کمائی. یعنی جس تو پتہ چلتا کہ انسان نو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں نیک بنایا تے نہ بد بنایا. اینوں سمجھ عقل دے کے درائے تے کھڑا کرتا ہے بیٹھو دو سڑکاں پاٹ جائیں ایدے تے چلیں گا تے رحمت ہے دعاواں اللہ دیاں تیرے تے صلوات ہے ادھر چلیں گا تے لعنت سمیٹیں گا. ایک وہ شخص ہے بدلی اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان پاک تو آکھا میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہیں. بڑی وڈی گل اللہ دا رسول آندا تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہے. باپ ہے اور سب تو پہلا اللہ دے رستے تیر چلاؤن والا بھی یہ شخص ہے. یعنی باپ بھی میں اس طرح تعریف کر رہا کیونکہ آنا امتا رحمت ہے اونا چون جت رب نے حرام کی. اللہ دے رسول علیہ السلام مدینہ شریف گئے. حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں ہیں ایسا ہی مسلم ہے میرے سامنے ان عائشہ قال سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم اور مدینہ لیلۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ایک رات بڑے بے چین رہے. دشمن بڑے تھے یہودی بھی دشمن بہت سارے عبداللہ بھائی مینو بھائی بڑی خطرہ ہی خطرہ آپ نے نیند نہیں آئی. فقال لیت رجل صالح من اصحابی یحرسن اللیلہ. اس ویلہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے حساب چو کوئی نیک بندہ ہوندہ تا اج میرا پہرا دیندہ میں آرام نہ سو سکتا میری حفاظت کرنا. قال فبینا نحن کذالک سمینا خشخشہ صلاح. یعنی کوئی نہ باپ بیٹے دا ٹھیکے دار ہے تو نہ بیٹا باپ دا کچھ بگاڑ سکتا. اگر وہ اپنی اپنی جا کوئی نیک ہے یہ بعد آپ اپنا پوچھ. تو فرماؤں دیاں عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اسی دوران اسی تلوار ہتھیاراں دی کھڑکھڑاہٹ سنی. معلوم ہوا بھی کوئی آدمی آیا تو ہتھیار ہے اس کو ہتھیار کھڑک دے سنے. فقال من ھذا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھا ہے بندہ کون ہے؟ قال سعد بن ابی وقاص. انہوں نے آکھا ہے سعد بن ابی وقاص. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جا بکا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا دیکھ لو باپ رسول اللہ دی راکھی کر رہا تے پتر دی باری آئی تے وہ بھی سن لے تو کیوں کی کر رہا. فرمایا سعد کیوں آیا؟ قال وقع فی نفسی خوفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت احرس. اے وہ بندے جڑے آدم دی پشوں کٹ کے رب نے وکھایا بھی یہ آندے جے فسادی ہونے آئینہ لگا ذکر کرو ہے کون ہونے کہ اللہ دے رسول میرے دل سے خطرہ گزریا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی آدمی نقصان نہ پہنچا دے. فجئت احرس میں تہاڈی حفاظت لیا. رسول اللہ نے چاہیا حکم نہیں انہوں بھیجا اپنے آپ دے دل سے خیال آیا تے آ گیا. فدعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نام. تو رسول کریم علیہ السلام نے اس بہت دعا مانگی کہ سعد تو یار میری جڑی سی مرضی ہے پوری کر. اور دعاواں کیتیاں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہ سو. اگلی روایت جڑی حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماؤں دے ما جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ویل احد غیر سعد بن مالک. کہ میں جتوں تک ویکھیا حضور علیہ السلام نے سوائے سعد بن مالک لے ابی وقاص ہے جڑا کنیت ہے نا مالک سی باپ دا کہ سعد بن مالک جڑا اس تو سوا میں نہیں حضور پاک نے سنیا کسی لیے حضور نے اپنے ماں اور باپ دونوں اکٹھے کر کے آکھیا ہوئے دے دیتے میرے ماں اور باپ قربان ہوں. فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ ارمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. اینوں اس ویلے دن آپ نے آکھیا جدوں تیر چلا رہا سی اللہ دے دین لی اس ویلے آپ نے فرمایا کہ چلا ساتھ تیر تیرے تے میرے ماں اور باپ باری میرے ماں باپ قربان آتے ایڈے درجہ بن. اور نال بیٹا کہندا مصعب بن سعد کہ میرے ابا جی نے دسیا نازلت فی آیات من القرآن کہ پتر میرے بارے قرآن پاک دیاں کئی آیتاں اتریاں جو میرے تے گزریا نا حال اللہ دا دین قبول قرآن اتریا میرے بارے بیان. قال حلفت ام سعد اللہ تکلم ابدا. اے ویکھو نا اونج میں گل سنائی جا دین واسطے قربانی نے کچھ بھی نہیں جدوں ہن حضرت سعد دی سنا رہا کہ کیویں حضور دی حفاظت کر رہا دین لی تیر اندازی کر رہا اور قرآن اتر رہا. دل جڑا ٹھاٹھا ماردا بھی یار بندے دا جمنا یہو جہا ہونا چاہیے یہو جہا کام کر کے مرے کہ اللہ آسمان تو اتارے کہ شاباش. تو پھر آدھے جدوں میں دین اسلام قبول کر لیا میری ماں نے قسم کھا لی کہ میں سادنا کلام کوئی نہیں کر. کڈا بڑا امتحان آ گیا. ماں جنہیں جنیا شفقت نہ پالیا دین بھی دعائی دینا کہ ماں دی عزت کرو. ماں نے قسم کھاتی کہ کبھی بھی سادنا میں کلام نہیں کرنا
جب تک کہ اپنا دین نہ چھڈے، مڑ کے اپنے بڑیاں دے دین وال مڑو گا نا تد کلام کرنا، ورنہ میں کلام نہیں کرنا۔ ولا تاکلا ولا تشربا، یہ بھی قسم کھاتی بھی نہ کچھ کھانا تو نہ پینا۔ توبہ توبہ، کڈا بڑا امتحان حضرت سعد لیا، کھان تو میں نے انکار کرتا تھا، پین تو بھی کرتا تھا، بولنا بھی کوئی نہیں۔ قال زعمت ان اللہ وصاک بوالدیک وانا امک، کہنے لگی تو یہ کہنا ہے سعد نو کیا دین کا حوالہ دے کے پر تیری کتاب جڑی تو پڑھنا دینوانا میں اللہ دی کتاب مننا وہ ہدایت کر دیے بھی مانا اچھا سلوک کرو، ہاں تیرے نبی نے کیا ہے کہ میں تیری ماں وانا امرک بحالا کہ میں تینوں آنی ہے بھی چھڑ دے اس آدمی دا دین، آ جا پیو دا دے دین الوان نہیں کہ میں نہیں کوئی کھانا پی۔ کالا مقصد سلاسن حتی غشیال ہے میرا جا دین دین اسی طرح رہی بھی انہیں نہ کچھ کھاتا نہ پیتا حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ فاقے نے انہوں بے ہوش کرتا غشی کھا کے ڈگی۔ وقام ابن اللہ یقال اللہ مارا فسکا، تو بعد جو دوسرا بیٹا جڑا سی وہ دا میرا ہی پراؤ مارا اٹھیا، انہیں وہ منہ کھول کے لکڑی نال وہ دا پانی تو انہوں پلاتا۔ فجار تدو علی سعد، جدو ہوش چاہیے تو میرے لیے انہوں نے بد دعاواں کرنی شروع کر دی کہ سعد دا بیڑا غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، ناراض ماں۔ فانزل اللہ عز و جل فی القرآن حاضر آیا، میرا مسئلہ حل کرنی، پھر اللہ نے قرآن سے اتارا۔ احساس سن دے رب کس درجے دا بندہ، 10 بندے جنہوں نے حضور نے جنتی کیا انہاں سے بھی شامل۔ تو رسول کریم علیہ السلام تے آیت اتری وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ نے آکھیا واقعی اسی انسان نے تاکید کی ہے، زور دے کے آکھیا کہ اپنے ماں باپ ماں بہت اچھا سلوک کر۔ سلوک اسی طرح ہی حکم ہے، مگر جتوں تک دین دا معاملہ کہ وہ صحیح دین تو پھیرنا چاہن وین جاہداک علی ان تشرک بی، یہ کہنا زویں زور لون بھی تو شرک کر، تو تینوں پتا بھی شرک تے جھوٹا دین ہے، حالات تے ہما ایک گل انہوں دی نہیں مننی۔ جدوں رب دی گل آندے رد کر دے نہیں مننی انہوں دی، وصاحب ما فی الدنیا معروفہ، مگر یہ مطلب یہ نہیں دنیا چ انہوں نے بد سلوکی کرنی، دنیا دے معاملے کھان پین دے ہر طرح انہوں نے اچھا برتاؤ رکھ، دین نہیں من۔ تو فرماؤں دے رسول کریم علیہ السلام تے آیتاں اتریاں تے اللہ پاک نے میرے واسطے معاملہ جڑا سی کیتا۔ دوسری آیت فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی غنیمت حاصل کی، جہاد کیتا، قال واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت عظیمہ، بہت سارا مال لوٹدا آیا۔ فیضا فیہا سیفا، وہ ایک تلوار سی بڑی اچھی، فاخذتو، میں وہ لہری تلوار، فاتحت برسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، وَقُلْتُ نَفِّرْنِي هَذَا السَّيْفَ فَأَنَا مَنْ قَدْ انْتَهَا لَهُ، میں آکھا اللہ دے رسول ہے میں نے ہی مال غنیمت تو دے دیو، یہ تلوار میں نے عطا کرو، کیونکہ تسی جان دے جی میری بہادری کہ میں تلواراں چلاؤن سے ماہر ہیں، اس تو میں نے ہی عطا ہونی چاہیے۔ وَقَالَ رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ، حضور نے فرمایا جتھوں لئی اتھے رکھ دے، مال غنیمت جمع کر۔ فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبْضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، جدوں میں گیا تو ارادہ کیتا بھی اتنے مال ڈھیر کر دیا، پھر میرا دل نہیں منیا، پر رضا چڑھے، پھر میں نبی علیہ السلام کو آگیا فکل تو آتے نہیں، میں کہا یا رسول اللہ دے دیو میں نے، قال فشد علی صوتا ردہ من حیث أخذتہ، آپ نے اور زیادہ سخت آواز نہ کیا، بے رکھو تھے جتوں لیا۔ قال فانزل اللہ عز و جل یسألونک عن الانفال، یہ پہلا ہی معاملہ سی جنگ بدر دا، اجے تک حکم کوئی نہیں سی اتریا کہ مال غنیمت نہ کی ہوئے۔ میرے اس مسئلے پاروں قرآن مجید پھر سورہ انفال جڑی یہ اللہ نے نازل کی، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھیا ہن مینوں اجازت مل گئی ہے کہ انفال اللہ رسول دے، جنوں چاہ میں دیواں تلوار چن دے۔ فرمایا دوجی آیت ہی میرے لیے اتری ہے، میرے مسئلے تے اتریا۔ قال امرضت فارسلت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتانی فقلت دانی اقسم مالی حیث شئت، پھر میں بیمار ہو گیا، حضور دی زندگی بہت حالت خراب ہو گئی، رسول اللہ نے میں پیغام بھیجا، حضور آئے تو آپ نے فرمایا مینوں اجازت دیو اللہ دے رسول کہ میں جس طرح مرضی اپنا مال بن لیا۔ اس دے بچے نہیں سی، ایک کو بیٹی تھی، کہ میں دے دیں اپنی زندگی۔ قال ابا، حضور نے انکار کرتا۔ قلت فنصف، فرمایا چلو ادھا ہی ونڈ دیاں۔ قال ابا، نہیں۔ قلت فثلث، تیسرا حصہ۔ قال فسکتا، پھر حضور چپ رہے۔ وکان بعد ثلث جائزہ، میرے پاروں ہی دین دا حکم کر رہا کہ تیسرے حصے تک آدمی اپنی جڑی نا جائیداد وصیت کر سکتا، تیسرے تو زیادہ نہیں، کہ یہ بھی قانون میرے اس مسئلے پاروں حل ہویا کہ تیسرے حصے تو زیادہ نہیں وصیت کر سکتا، یہ تو کٹ دینا چاہتا تو کسی نیک کملی دیندہ پھرے۔
قال واتیت نفر من الانصار والمہاجرین فقالوا تعال نطعمک ونسقیک خمرا. ایک بندے لی قرآن اتری جاندہ ایڈی شان دا مالک کہ میں انصار دے ایک مجمع گیا، مہاجر بھی بیٹھے سی، آکھیں گے آ تینوں کھلائیے پلائیے. حرام نہیں سی ہوئی اسے خمرن شراب، وذالک قبل ان تحرم الخمر، شراب اجے حرام نہیں سی ہوئی. قال فاتیتم فی حشن والحش البستان. میں ایک باغ چ گیا، فاذا راس جذع مشوی عندہ، اتنے میں دیکھا کہ ایک اونٹ دی سری جڑی بھون کے رکھی، گوشت بھی وغیرہ انہوں نے تیار کیتا، وذکم من خمر، شراب دا بھی مٹکا پیا. قال فاکلت وشربت ما، میں انہوں نے نال ہی کھادا تے پی بھی لئی. قال فذکرت الانصار والمہاجرین قلت المہاجرون خیر من الانصار. وہ نشے چ گلاں چل پئیاں، میں اس نشے دی حالت کیا کہ مہاجر جڑے انصار نہ چنگے، میں مہاجراں سو سی، میں اپنے آکھیا مہاجر آلا انصار نہ، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی. قال فاخذ رجل العهد لحیہ الراس فضربنی. انہاں چ انصار نو جوش آیا، انہیں اونٹ دی چباڑے دی ہڈی چکی، وہ میرے چک ماری، وہ بھی بے ہوش. فجرا بانفی، میری نک زخمی کر کے. فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبرتو، میں رسول کریم علیہ السلام کو آیا، آ کے دسیا کہ اللہ دے رسول آ ہویا، میں بے ہوشی انصار دی شان کٹائی ہے، انہیں میرا سر پاڑ دیتا، نک توڑ دیتا. فانزل اللہ عز و جل فیہا یعنی نفسہ شان الخمر. اے قرآن پھر سورہ مائدہ دی یعنی آیتاں شراب دے بارے اے میرے اس قصے تے اتریاں. اللہ نے اتارتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شیطانی کام میں نہ سارے نو چھڑ دے. مقصد کی اے ساریاں چیزاں تو تسی ویکھیا، ساتھ اس درجے دا بندہ کہ اللہ دا رسول انہوں جنت دی بشارت دیندا، اپنا ماں باپ ہوتے قربان ہون دیاں گلاں کردا، قرآن پاک دیاں آیتاں وہ چتر دیاں. اور مکے دے کافراں سرداراں نے کنہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستت نفر، حضرت صاحب فرماندے 6 بندے سی اس ویلے اسی رسول اللہ دے نال، پہلاں دی گل 6 ہی صرف مسلمان سی. فقال المشرکون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اطرد ہؤلاء لا یجترون علینا. وہ کہنے لگے اللہ دے رسول ہے غریب مسکین جڑے نا عمار مقداد ساتھ بارے بھکھے ننگے اٹھا انہاں، جے سانوں گل سنانا چاہنا اسی ایک محفل جنان نہیں بہنا چاہتے، ساری توہین ہے، سارے نال گل کرنی، سانوں سرداراں نوں علیحدہ وقت دے، انہاں کمیاں کمیناں نوں اٹھا کر نعوذ باللہ نعوذ، انہاں دی نظر تے غریب مسکین لوگ. قال وکنت انا وابن مسعود ورجل من حذیل وبلال ورجلان لست اسمیما، 6 بندے سی اسی سارے. فوقع نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء ان یکا، حدثنا حضور دے دل بھی خیال آ گیا، چلو دین ہی یار سمجھاؤنا، جے اتنا ہی دین کم بخت سن دیا تو چلو انہاں مسکیناں میں کہہ دیاں بے تسی اس وے نہ آیا کرو جو سردار بیٹھے. حضور نے بھی اپنے دل سے خیال لین. فانزل اللہ عز و جل، رب خاموش نہیں رہا، رب نے آکھا کام بڑا غلط ہے، نبی نیت نیک نہ کر لگا مگر یہ معاملہ بہت غلط ہے. یہ مسکین سمجھ لین گے کہ دین کوئی شاید، یہ چودھریوں کا دین ہے، اسی پہلاں دے مسلمان ہیں، مارا کھا رہے ہیں، سانو اٹھا دے. اللہ پاک قرآن سے اتاریا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے اللہ دے رسول جڑے صبح شام رب نو یاد کر دے اللہ دی رضا ہی لگے تیرے کو بہندے، انہاں نو اٹھاویں کوئی نہ ورنہ تو ظالماں چ ہو جائے. یعنی خدا دی کتاب جنہاں بندیاں دے حق چتری ایڈے درجے رب